Okay, student, this is video lecture number 2, week 15 ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। हम डीएमए के बारे में बात कर रहे थे और हमने देखा कि अभी हमारे पास हम ग्रेजुअली अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब हम ज़रा बात करते हैं डीएमए कंट्रोलर के बाद। डीएमए कंट्रोलर जो होता है बेसिकली एक सर्किट होता है जो आपके पास इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इसमें डीएमए कंट्रोलर में हमारे पास 3 रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स के बारे में आपको पता है, जो आपके पास मेमोरीज़ होती हैं, स्मॉल मेमोरीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 3 मेमोरीज़ हैं। एक को हम कहते हैं एड्रेस बस, एड्रेस रजिस्टर, एक को हम कहते हैं वर्ड काउंट रजिस्टर, और एक होता है हमारे पास कंट्रोल रजिस्टर। अभी थोड़ी देर पहले हमने जब बात कर रहे थे हम डीएमए बस ट्रांसफ़र की, तो वहाँ पर भी हमने कुछ बात की थी कि नंबर ऑफ़ वर्ड्स की, हमारे पास एड्रेसेस की, और हमने उधर रीड करना है या राइट करना है, ये हमने चीज़ें देखनी थी। तो हम ज़रा देखते हैं कि हमारे पास एड्रेस रजिस्टर जो होता है, ये हमारे पास वो एड्रेस स्पेसिफाई करता है डिज़ायर्ड लोकेशन, कि हमने कहाँ से डेटा को फेच करना है, रीड करना है या राइट करना है। ठीक है ना, डेटा जब हमारे पास इनपुट होगा तो बेसिकली मेमोरी में राइट होगा, और जब डेटा हमारे पास मेमोरी से लिया जाएगा तो बेसिकली एज एन आउटपुट डिवाइस के लिए तो वो हमारे पास डेटा रीड होगा। तो वो हमारे पास एड्रेस होता है जहाँ से हमने डेटा को रीड या राइट करना है। और ये हमारे पास एड्रेस सिंगल एड्रेस भी हो सकता है, और ये आपके पास स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस भी हो सकते हैं। सिंगल एड्रेस तब होगा जब आपने साइकिल स्टीलिंग की बात करनी, और आपके पास स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस तब होगा जब आपने बस ट्रांसफ़र की बात करनी। वर्ड काउंट रजिस्टर, जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ़ वर्ड्स जो ट्रांसफ़र होने हैं वो होगा। और सिमिलरली जैसे मैंने आपको, जब हम बस ट्रांसफ़र की बात कर रहे थे, तो हमने ये भी देखा था कि ये रजिस्टर जो होगा ना, जब वो डेटा रीड या राइट होगा ना, तो ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, इंक्रीमेंट होने का मतलब है कि ये कितने वर्ड्स मेमोरी में आए हैं, और डिक्रीमेंट कितने मेमोरी से बाहर गए हैं। तो जैसे जैसे हमने अकॉर्डिंग टू द मोड हम इनपुट पे जा रहे हैं या आउटपुट पे जा रहे हैं, ये हमारे पास डिपेंड करता है। फिर हम फाइनली आ जाता है हमारे पास मोड ऑफ़ ट्रांसफ़र कैसा है। ये हमारे पास राइट हो रहा है ये डेटा, या रीड हो रहा है या राइट हो रहा है, तो ये भी हमारे पास किस में पता चलता है, कंट्रोल रजिस्टर में पता चलता है। ठीक हो गया जी। अब हम ज़रा बात करते हैं कुछ और। हमारे पास जो डीएमए है वो सीपीयू से कम्युनिकेट करता है थ्रू हमारे पास डेटा बस से और कंट्रोल लाइन से। अच्छा, हमारा जो डीएमए है उसमें ये रजिस्टर्स में वैल्यू बेसिकली हमारा कौन पुट करता है, सीपीयू पुट करता है। कब पुट करता है हम जरा बात करते हैं। सीपीयू जो है विद द हेल्प ऑफ हमारे पास ये डीएमए सेलेक्ट है, ये अभी हम देख लेते हैं, और फिर हम रजिस्टर सेलेक्ट जो है इसकी बेस पर हम बताते हैं कि हमने कौन कौन से रजिस्टर्स की वैल्यूज़ को अपडेट करना है और वो वैल्यूज़ क्या होंगी। लेकिन ये अपडेट कौन करता है, ये वैल्यू अपडेट करता है सीपीयू। और कब करता है, जब मेरी बस ग्रांट क्या होगी, ज़ीरो होगी। जैसे ही मेरे बस ग्रांट ज़ीरो होगी तो मेरा सीपीयू क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ एड्रेस बस, ठीक है, वो कम्युनिकेट कर देगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। फिर हमारे पास जो इंटरनल बस होती है उसकी बेस पर हमारे पास, यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ से डीएमए सेलेक्ट हो गया, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, रजिस्टर सेलेक्ट हो गया। इनकी बेस पर हम एड्रेस रजिस्टर को, वर्ड काउंट रजिस्टर और कंट्रोल रजिस्टर को सेलेक्ट करेंगे। यानी अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर एड्रेस रजिस्टर सेलेक्ट करना है तो मेरे पास 00, 01, 10 और 11 हमने रिजर्व में रखा हुआ है। तो ये हमारे पास सेलेक्ट हो जाएंगे रजिस्टर्स, और कोरस्पॉन्डिंगली विद द हेल्प ऑफ इंटरनल बस हमारे पास ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी। लेकिन ये तब होंगी जब मेरे पास बस ग्रांट क्या होगा, बस ग्रांट मेरे पास ज़ीरो होगा। ठीक हो गया। ये रीड और राइट जो है हमारे पास बेसिकली ये कंट्रोल लाइंस हैं, कि ये बताएंगी कि हमारे पास ये रीड करना है, ये राइट करना है, ये हमें बताएंगी, और ये कंट्रोल रजिस्टर में वैल्यूज़ होंगी। ये बाई डायरेक्शनल होती हैं। बस रिक्वेस्ट और बस ग्रांट से तो आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। ये हमारे पास क्या आ जाता है, इंटरप्ट आ जाता है। ठीक है, इंटरप्ट मीन्स कि जब आपके पास तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, आपका डेटा ट्रांसफ़र ख़त्म हो जाता है, तो इंटरप्ट आता है, और फिर वो सीपीयू के लिए बस रिक्वेस्ट को ज़ीरो कर देता है, और फिर बस ग्रांट भी उसके मुताबिक ही चेंज हो जाती है, यानी वो भी ज़ीरो हो जाती है। तो ये बेसिकली आपके पास डीएमए कंट्रोलर का एक ब्लॉक डायग्राम है। ये वो तमाम रजिस्टर्स हैं जिनकी बेस पर हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ को अपडेट कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर मेरे पास साइकिल स्टीलिंग होगी तो मेरा वर्ड काउंट 1 होगा। अगर मेरे पास बर्स्ट होगा तो नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स, नंबर ऑफ़ वर्ड्स होंगे। हमारे पास ये एड्रेस जो है, एड्रेस बस, इसकी बेस पर हमारे पास क्या होता है, ये कम्युनिकेशन होती है एड्रेसेस की, और यहाँ पर इंटरनल बस इन तमाम को कनेक्ट करती है। ठीक हो गया। तो ये हमने एक देखा कि हमारे पास कैसे हमारे पास डीएमए इस्तेमाल होता है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। डीएमए रिक्वेस्ट और डीएमए एक्नॉलेजमेंट ये हमारे पास होती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। डीएमए रिक्वेस्ट जब भी हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस रेडी होती है,
ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے تو وہ ڈی ایم اے ریکویسٹ کرتی ہے. جب ڈی ایم اے ریکویسٹ ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو بس ریکویسٹ ہوتی ہے وہ سی پی یو کے پاس چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, سی پی یو کے پاس چلی گئی. ابھی ہمارے پاس بس گرانٹ کیا ہو گیا, 0 ہے. ٹھیک ہے, تو اب جب ہمارے سی پی یو نے وہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس آئی او بس ہے وہ اس کا کنٹرول کس کو دینا ہے, ڈی ایم اے کو دینا ہے. تو اس سے پہلے یہ تمام رجسٹرز کی ویلیو اپڈیٹ ہو جاتی ہے. رجسٹر کی سلیکشن جو ہوتی ہے وہ ڈی ایس, آر ایس اور اس کے مطابق ہم نے کیا کرنا ہے, یہ تمام چیزیں سلیکٹ ہوتی ہیں. جب یہ سارا آپریشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور یہ ویلیوز فل اپ ہو جاتی ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر بس گرانٹ آ جاتی ہے. اب جب بس گرانٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے تو ہمارے پاس ڈی اے میں ایکنالجمنٹ آ جاتی ہے کہ اب آپ کی ڈیٹا ٹرانسفر شروع ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, اور جب یہ ساری کی ساری چیز ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس انٹرپٹ 0 ہو جاتا ہے. بس گرانٹ بھی 0 ہو جاتی, بس ریکویسٹ بھی 0 ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس بس گرانٹ بھی 0 ہو جاتی ہے. اور یہ جو ویلیوز ہوتی ہیں یہ ڈیٹا ٹرانسفر موڈ کے مطابق آٹومیٹکلی یہ ہمارے پاس اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں ڈپینڈنگ آن دا سچویشن. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, یہاں پر اب ہم بات کرتے ہیں, چھوٹا سا ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے, پھر ہم آئی او ان پٹ آؤٹ پٹ پروسیسر پہ جائیں گے. ہمارے پاس جو ڈی ایم اے ٹرانسفر ہے یہ ابھی وہی جو آخر میں ہم نے ڈسکشن کی ہے کہ سارا ڈیٹا کیسے ٹرانسفر ہوگا, کب آپ کے پاس یہ رجسٹرز کی ویلیو اپڈیٹ ہوگی, یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. اب ہم ذرا بات کرتے ہیں ان پٹ آؤٹ پٹ پروسیسر کے بارے میں. ہمارے پاس جو ان پٹ آؤٹ پٹ پروسیسر ہوتا ہے وہ بیسکلی اٹس این انڈیپینڈنٹ ان پٹ آؤٹ پٹ پروسیسر جسٹ لائک اے سی پی یو. جیسے ہمارے پاس سی پی یو ہے, ہمارے پاس اس طرح ان پٹ ہمارے پاس آئی او پی بھی ہے, ہمارے پاس ان پٹ آؤٹ پٹ پروسیسر. ٹھیک ہے, اس کا اپنا ڈی ایم اے ہوتا ہے, ہم آگے جا کے دیکھیں گے. لیکن یہ ڈی ایم اے سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس اس کی انڈیپینڈنٹ انسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں, جو ان پٹ آؤٹ پٹ انسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کو بھی ہمارا آئی او پی ہینڈل کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے تھوڑا سا اس ڈائیگرام کو ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہے. دیکھیں ہمارے پاس پہلے کمپوننٹس کچھ اس طرح تھے. پہلے ہمارے پاس آئی او پی نہیں تھا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کیا تھا, سی پی یو تھا, میموری تھی, اور ہمارے پاس یہاں پر کیا تھی, یہ پیریفرل ڈیوائسز تھیں. اب ہم نے کیا کیا ہے, ان پیریفرل ڈیوائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے کیا کر دیا, ایک ان پٹ آؤٹ پٹ پروسیسر انٹروڈیوس کرایا ہے, اور ہمارے پاس یہ میموری بس کے ذریعے یہ ساری کے سارے ان پٹ آؤٹ پٹ پروسیسر جو ہے ان پیریفرل ڈیوائسز سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اور جب پیریفرل ڈیوائسز نے ہمارے پاس میموری سے ڈیٹا لینا ہوتا ہے یا دینا ہوتا ہے تو وہ تھرو ان پٹ پروسیسر, ان پٹ آؤٹ پٹ پروسیسر وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں میموری سے. اور سی پی یو جو ہوتا ہے وہ بھی اپنا کام میموری کے ساتھ کرتا رہتا ہے. تو یہاں پر جیسے ہمارے پاس, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, وہ تھوڑا سا آپ کو زیادہ انڈرسٹینڈ کرنے میں ہیلپ فل ہوگی, کہ جیسے آپ کے پاس جی پی یو ہے, گرافک پروسیسنگ یونٹ ہے, اس طرح ہمارے پاس آئی او پی ہے. جی پی یو جو ہوتا ہے ہمارے پاس گرافکس کو انہانس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن ہمارے پاس آئی او پی جو ہے ہمارے پاس اسپیسیفکلی استعمال ہوتا ہے ٹو ہینڈل ان پٹ آؤٹ پٹ انسٹرکشنز. اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہاں پر جو ہمارے پاس آئی او پی کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ بھی اسپیسیفکلی آئی او پی کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہیں کہ اس پہ وہ ایگزیکیوٹ ہوں اور اس کے مطابق ہی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز اور تمام پیریفرل ڈیوائسز کو ہینڈل کریں. ٹھیک ہو گیا جی. اب ذرا ہم کچھ اور باتیں پڑھ لیتے ہیں, یہاں پر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے آئی او پی کے بارے میں وہ کلیئر ہو جائے. یہاں پر ہم اس کی ورکنگ پروسیس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑی سی ایگزامپل کے پوائنٹ آف ویو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہمارے کسی بھی پیریفرل ڈیوائس نے کوئی ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہو. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم نے ایک ایگزامپل بھی دی ہوئی ہے کہ فار ایگزامپل اس نے 4 بائٹس کو ٹرانسفر کرنا ہے. تو ہمارا ان پٹ آؤٹ پٹ پروسیسر جو ہے وداؤٹ ڈسٹربنگ دس ہول میکینزم, ان تمام چیزوں کو ہم ڈسٹرب کیے بغیر ہم کیا کریں گے, ہمارا جو آئی او پی ہوگا نا وہ کیا کرے گا, وہ بائٹس کو لے لے گا. فار ایگزامپل ہمارا جو ورڈ سائز ہے سی پی یو کا وہ 32 بٹس ہے, جیسے ہم نے ایک ایگزامپل دیکھا, وہ تمام کے تمام ہمارے پاس جو ورڈز ہوں گے وہ یہاں پر لے لے گا اکارڈنگ جو بھی ہمارے پاس سپیڈ ہے پیریفرل ڈیوائس کی اور جو ہمارے پاس لنک ہے اس کے مطابق وہ لے لے گا. ابھی اس نے یہاں پر کچھ ڈسٹرب نہیں کیا, وہ اس کو چونکہ 4 بائٹس ہیں وہ اس کو 32 بٹس میں پیک کرے گا, اور جب وہ پیک کر لے گا تو اکارڈنگ ٹو گیون پرووائڈیڈ ایڈریس اس کو کیا کرے گا, سی پی یو سے ایک سائیکل اسٹیل کر لے گا. یعنی سی پی یو کو ڈسٹرب نہیں کرے گا, صرف ایک سائیکل اسٹیل کر لے گا. سائیکل اسٹیلنگ کا کانسیپٹ جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ آپ کا سی پی یو کام کر رہا ہے, اس میں سے ایک سائیکل اسکپ کر کے وہ سائیکل ہم استعمال کر لیں گے ان پٹ آؤٹ پٹ پروسیسر کے لے کے وہ ڈیٹا ٹرانسفر کر لیں. اور اس میں یہ ہوگا کہ ہمارا جو سی پی یو ہوگا
وہ اس کی جو پروسیسنگ ہے وہ اتنی ڈسٹرب نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم ڈی ایم اے کی بات کر رہے تھے تو جب وہ بس گرانٹ کر دیتا تھا تو ہمارا سی پی یو کیا کر دیتا تھا، آئیڈل اسٹیٹ میں چلا جاتا تھا اور ہمارے پاس سی پی یو کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ تو سائیکل اسٹیلنگ سے یہ ہوگا کہ ہمارے پاس تھوڑے سے ٹائم میں آپ کے پاس یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آئیڈل رہے گا ایک سائیکل کے لیے، اور آپ کے پاس یہاں پر میموری ٹرانسفر ہو جائے گی۔ سملرلی جب ہمارا جو ہوگا آؤٹ پٹ ڈیوائس، میموری سے ڈیٹا جانا ہے کسی آؤٹ پٹ ڈیوائس پہ، تو وہ بھی ڈی ایم اے کی طرح کام کرے گا۔ اس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، اس میں ڈی ایم اے ہوتا ہے اور ڈی ایم اے ویسے ہی بس گرانٹ اور بس ریکویسٹ کرے گا اور ویسے ہی جائے گا۔ تو ہم یہاں پر کوشش کر رہے تھے اس آئی او پی کو انٹروڈیوس کرنے کے ساتھ کہ ہم منیمم لوڈ سی پی یو کو ڈالیں اور ہمارے پاس جو پروسیسنگ ایفیشنسی ہو وہ مزید سے مزید بہتر ہو۔ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے سوفسٹیکیٹ سسٹم میں ہمارے پاس جو پروسیسرز ہوتے ہیں یہ تمام پروسیسر انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن جو جنرلی ہمارے پاس عام سسٹمز ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو سی پی یو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ماسٹر ہوتا ہے، اور ہمارے پاس جو یہ آئی او پی ہوتا ہے وہ ایز اے سلیو پروسیسر کی طرح کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، سی پی یو جو ہے ہمارا مین سی پی یو ہے وہ اسے آئی او انسٹرکشنز کو ٹرانسفر کر دیتا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہمارے پاس اس کے کام ہوتے ہیں وہ اسے ڈیزگنیٹ کر دیتا ہے، اور پھر وہ آئی او پی اس کے مطابق ایز اے سلیو پروسیسر کام کرتا ہے۔ اور آئی او پی نے اگر کبھی بھی انٹریکٹ کرنا ہو سی پی یو کے ساتھ تو وہ پھر بائی مینس آف انٹرپشن یعنی انٹرپٹ جنریٹ کر کے وہ کرتا ہے، اور پھر وہ ہمارے پاس ایک پروگرام ہوتا ہے جو ایگزامن کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق آپریشنس کو کرتا ہے۔ ہمارا یہاں پر ہماری یہ ویڈیو لیکچر یہاں پر ہم ختم کر رہے ہیں۔ ہم نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں یہ ڈسکس کریں گے کہ سی پی یو اور ہمارے پاس آئی او پی جو ہے یہ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں۔ تھینک یو۔